یہاں پر ایک بات جو بڑی ضروری ہے، کچھ لوگوں نے ایسی کیسیں تیار کر رکی ہیں کہ فلاں بزرگ کا یہ واقعہ ہے، اس نے یہ لفظ بولا تھا، فلاں نے یہ بولا تھا، دیکھو یہ خلاف شریعت ان کے جملے ہیں اور خلاف شریعت ان کے اقوال ہیں۔ تو اولیاء کرام کے ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے جس وقت وہ اپنے آپ کا بھی ان کو خیال نہیں ہوتا، اور ان کا اللہ کے دربار کی طرف جو رابطہ ہوتا ہے اس میں اپنا آپ بھول چکے ہوتے ہیں۔ اس حالت میں جو ان سے جملے نکلے ان کو شطحیات کہا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ہمارے پاس حدیث شریف سے اثر موجود ہے کہ اگر کوئی محبت میں آ کر جس کے ذہن کا پوری طرح توجہ کا فوکس رب کی طرف تھا اور ایسے میں کوئی جملہ اگر زبان سے نکل گیا ہے تو شریعت اس پر مواخذہ نہیں کرتی، کیونکہ جب ان کو ہوش آتا ہے ان سے کہا جائے کہ تم نے یہ کہا تھا تو وہ کہتا ہے یہ تو کفر ہے، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ تو اگر جو نکلا ہے تو اس حالت میں نکلا ہے کہ میں مجھے اپنا بھی خیال نہیں تھا، لہذا شریعت مواخذہ نہیں کرتی، ان کو شطحیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھو جو حدیث شریف مسلم شریف میں ہے، اس کا مضمون تم نے پہلے سنا ہے لیکن یہ آخری حصہ اس دن بیان نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا ہے کہ ایک بندہ اس کی توبہ پر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور یہ طویل حدیث تم نے سنی، ایک شخص صحرا میں ہے اور اس کے پاس اونٹنی ہے، اونٹنی کے اوپر اس نے کھانا بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، اور صحرا بڑا لمبا ہے، اس نے عبور کرنا تھا اور درمیان میں ہی آرام کرنے کے لیے لیٹا ہے۔ اونٹنی جب اس نے اٹھ کے دیکھا ہے تو موجود نہیں تھی، بڑا گھبرا گیا ہے کہ میں مارا جاؤں گا، صحرا کیسے عبور کروں گا، سواری یہی تھی۔ پھر ڈھونڈنے لگا ہے تو بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگ گئی ہے، پھر مرنے کے لیے تیار ہو کے لیٹ گیا ہے، یا بچنے کی تو کوئی سبیل باقی نظر نہیں آتی، اس واسطے کہ دور دور تک صحرا ہے، میں بھاگوں گا تو پھر بھی نصف بھی کوئی حصہ بھی کراس نہیں کر سکوں گا، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں۔ ایسے میں مرنے کے لیے جب لیٹ جاتا ہے، آنکھ کھلی ہوتی ہے تو اونٹنی سرانے پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اب اس پر جو خوشی تھی بندے کی، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی رب کو بندے کی توبہ پہ ہوتی ہے۔ اب اتنا تم نے پہلے سنا ہوا ہے، اس کے بعد والا حدیث کا حصہ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قال من شدۃ الفرح، وہ بہت خوش ہو گیا، بڑا خوش ہو گیا جس کو اونٹنی مل گئی، موت کے منہ سے جب واپس آیا تو خوشی کی کوئی حد نہ رہی، تو خوش ہو کے کہتا کیا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ خوش ہو کے اب اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ بول کیا رہا، اتنا رب کی رحمت پہ اس کو فخر ہے اور اتنا رب کے کرم پر وہ خوش ہو گیا ہے اور اتنا رب کی رحمتوں کے وہ نظارے کر رہا ہے اور بولتا ہے، کرنا تعریف چاہتا ہے، لیکن بظاہر کلمہ کفری ہے، کہتا کیا ہے، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ جس وقت بولتا ہے سرکار فرماتے اخطا من شدت الفرح، شدت خوشی کی بنیاد پر جو اس پر رب کی تجلی پڑی ہے، اب اگرچہ غلطی کر رہا ہے مگر شریعت مواخذہ نہیں کرے گی۔ ان کو شطحیات کہا جاتا ہے، یہ شطحیات ہیں۔ اس واسطے اس مقام پر اللہ کے اولیاء جب ہوتے ہیں تو ان کی باتوں پر مواخذہ نہیں ہوتا، ان کی باتیں اٹھا اٹھا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ شطحیات ہیں۔ یہ تصوف کی وہ شان ہے کہ بندے کو جب اپنا خیال نہیں ہے اپنے رب کے دھیان میں بولتا جا رہا ہے۔ لہذا منصور نے جو انا الحق کہا تو یہ صورتحال تھی، اور اسے وہ شطحیات کا نام دیتے ہیں، جسے پنجابی میں کہتے ہیں بونگیاں، کہتے ہیں بزرگوں کی یہ شطحیات ہوتی ہیں، جب وہ خاص کیفیت میں ہوتے ہیں نا تو ان سے اس طرح کی چیزیں نکل جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی محبت میں غرق ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی محبت میں غرق ہوئے ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوانگی کی تو فارغ۔ اسی کی بنیاد پہ وہ منصور الحاج کے ان الحق کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس نے ان الحق کہا تھا، اگر وہ کہتا نا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے ہیں، چاہے وہ جذب میں کہتا، چاہے وہ شطحیات کی طور پہ کہتا، ہم نہ مانتے۔ تو سر یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ تھا۔ اور پھر یہ ایک اور حدیث سے بھی سہارا لیتے ہیں جو صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ایک گناہگار کی توبہ پر جو خوشی ہوتی ہے اس کو ایک تمثیل سے بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو جس کی سواری اونٹ کے اوپر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو، کسی ریگستان کے سفر پہ ہو اور تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اس کی آنکھ لگے تو اچانک اس کا اونٹ غائب ہو جائے، اب اسے اپنی موت سامنے نظر آئے، کیونکہ سارا ساز و سامان اس کے اوپر ہے۔ ریگستان میں تو کئی دن کی مسافت تک کوئی پانی بھی نہیں ملتا، اب وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک وہ سواری کہیں سے دوبارہ نمودار ہو جائے، تو اس شخص کو اتنی خوشی ہو کہ وہ خوشی کے عالم میں یہ کہنا چاہے کہ اے اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکھڑا جائے اور وہ کہہ دے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، نعوذ باللہ۔ اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح، اس خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی
شطحیات کی دلیل ہے کہ بزرگوں کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے، تو یار وہ تو ایک دفعہ لڑکھڑائی، اور وہ بھی نبی علیہ السلام نے مثال بیان کی اور آپ نے فرمایا کہ یہ زبان لڑکھڑائی ہے خوشی کی وجہ سے، نہ کہ اس کو آپ نے ڈیفینڈ کیا کہ وہ جو جملہ بول رہا ہے وہ درست ہے، اور وہ ایک واقعہ ہے، یہاں تو انٹینشنلی ہو رہا ہے۔ ہشت بہشت یہ 8 چشتیہ کے بزرگوں کی کتابوں کا مجموعہ ہے، جس میں سے ایک بک ہے فوائد السالکین، جسے کمپائل کرنے والے ہیں شیخ فرید الدین گنج شکر، پاک پتن میں جن کا مزار ہے، جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ایک دو دفعہ گر چکے ہیں جا کے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے فوائد السالکین لکھی ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے جو پیر تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر صاحب کے، اور انہی ملفوظات میں سے ایک واقعہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب خواجہ قطب الدین ہمیں بتانے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر صاحب یعنی خواجہ معین الدین چشتی جن کا مزار اجمیر میں ہے، المتوفا 633 ہجری، اب چل رہا ہے 1442 ہجری، 1442 ہے، وہ 633 میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ حضرت میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے پہلے کلمہ سنا، اور وہ کہتے ہیں اس میں ساتھ شروع میں لکھا ہے وہ خاص حالت میں تھے، یہ خاص حالت میں نا ان سے تھوڑا مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، تو وہ پھر میں خادم رضوی والی بات کروں گا جو وہ کہا کرتے تھے کہ نو ہلکا نہ جانو جیڑا پونک دا جے نبی اتے پونک دا جے، نعوذ باللہ من ذالک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کی نا، با خدا دیوانہ باش والی بات تو ہم مان لیتے آپ کی، با محمد تو آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں خاص حالت میں تھے تو انہوں نے کلمہ پوچھا تو مرید نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ظاہر ہے تو انہوں نے کہا کہ اب ایک دفعہ ویسے پڑھ کلمہ جیسے میں تمہیں پڑھوا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو اس نے پڑھ دیا، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے یہ کلمہ تمہارے امتحان کے لیے پڑھوایا تھا، کلمہ وہی ہے جو پہلے تم نے پڑھا، لیکن اس کی بنیاد پہ میں نے چیک کرنا تھا، یعنی تم مجھے اپنا پیر ماننے کے لیے یعنی جو بھی میں کہوں، یعنی ان بریکٹس میں اگر خلاف شرع کام بھی کہوں تو کرنے کو تیار ہو جاؤ گے، تو یہ میں نے چیک کرنے کے لیے پڑھوایا تھا، باقی کلمہ وہی ہے۔ پھر اس کو مرید کیا اور بہت کچھ نوازا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بعد میں انہوں نے کہہ دیا نا کلمہ وہی ہے، سر یہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے بعد انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں نے یہ کفریہ جملہ نکلوا کر تمہیں بھی کافر کیا وقتی طور پہ، کیونکہ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی شخص جرمنی میں جانے کے لیے جھوٹا بھی لکھ دینا اپنے آپ کو قادیانی، تو وہ قادیانی ہو جاتا ہے، اور یہاں تو وہ بول رہا ہے تو بلوانے والا بھی کافر ہوا۔ یعنی ہم بزرگوں کے بارے میں تو حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہلوایا ہوگا، 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں، یعنی جو کتابوں میں ملتا ہے، ہو سکتا ہے تبدیل ہو گئی ہوں، واللہ عالم۔ تو اس کے بعد ان کو خود بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہیے تھا، اور کہتے کہ بیٹا میں چونکہ اب دوبارہ مسلمان ہوا ہوں تو کافر ہونے کی وجہ سے میری بیعت ٹوٹ گئی تھی، پہلے میں اپنا کوئی پیر تلاش کرتا ہوں تاکہ میری لنک نبی علیہ السلام تک جڑ جائے، اب میں تصوف کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، صوفیاء کو پتہ چل جائے گا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ بیعت تو کر نہیں سکتے تھے۔ کلمات کفر کے بعد تو اپنی بیعت ٹوٹ گئی اور نکاح بھی سے ٹوٹا، پہلے تو جا کے پیر تلاش کروں، پھر ایک مولوی تلاش کروں، اپنی زنانی کو تو پتہ ہی نہیں وہ فارغ ہو گئی ہے، پھر تنوں مرید کرنا، پھر تیری بھی زنانی جڑی ہے وہ بھی نکاح پڑھواواں، یہ پوری کرالریز اس کی بنتی ہیں، اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے تھے۔ بہرحال یہ میں نے مبارکباد غیر مشروط پیش کی، لیکن یہ میری گزارشات ہیں، اور یہ اتنا بھی خوش ہونے والی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے واقعہ نکالا نہیں ہے، اس میں چشتی کی جگہ محمد لکھ دیا ہے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واقعہ اپنی جگہ موجود ہے، اور وہ اتنا ایمبیگوس واقعہ ہو گیا، یعنی چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے نا، اس سے تو بہتر تھا پورا واقعہ نکال دیتے۔ اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مرید سے پوچھا کلمہ کیا پڑھتا ہے، اس نے کہا ان کا ایک بار اب اس طرح پڑھ جس طرح میں کہہ رہا ہوں، اونج مان جی میں بڑے مندے نے ٹھیک ہے، بقول مصباحی صاحب کے۔ اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا، نہیں جی اسی تے انج مننا ہے، او بھائی انج نہ مان جویں وڈیاں نے مننے، تو بھی انج ہی مان یار۔ تو اب وہ جو وڈوں نے جو پڑھوایا تھا وہ تو اپنے نام کا پڑھوایا تھا،
انہوں نے اس چشتی کو محمد بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اگلے جملے ہیں کہ نہیں کلمہ اس نے پڑھ جس نے پہلے پڑھتا تھا. تو اب وہ ظاہر ہے پتہ چل جائے گا کہ بعد میں کچھ اور پڑھایا، تو اب وہ واقعہ گڑبڑ ہو گیا. لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا لک بشکاری ہے، یعنی چارپائی پہ آپ سر اس طرف رکھ لیں، پاؤں اس طرف، پاؤں کو ادھر لے جائیں، ساری اس طرف، یعنی وہ تو واقعہ انہوں نے نکالا نہیں ہے. سر یہ پہلے تو اپنی تصحیح کریں سوال کرنے والے، انہوں نے اس واقعے میں صرف اس لفظ کو چینج کر کے چشتی کو کر دیا ہے. تو یہ تو اور لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے. یہ پورا واقعہ نکال دیتے، لیکن اس پہ بھی ہم نے راضی نہیں ہونا. اگر آپ پورا واقعہ نکالیں گے تو کیا کہہ کے نکالیں گے کہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے. تو سر اس میں تو ہزاروں باتیں کتاب و سنت کے خلاف لکھی ہوئی ہیں، وہ تو پوری کتاب کی چھانٹی ہونے والی ہے سوائے ان آیات اور احادیث کے جو صحیح سند سے ثابت ہیں. اور پھر تیسری بات، آپ کو رائٹ ہی نہیں کسی مصنف کی کتاب کو چینج کرنے کا. آپ تحکیم ضرور لگا سکتے ہیں اس پہ کہ آپ فوائد السالکین کو حشر بہشت میں ویسے ہی رہنے دیتے، واقعہ بھی وہی رہنے دیتے، فٹ نوٹ پہ لکھتے کہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ بعد میں کسی نے شامل کر لیا ہے، لیکن جو کتاب چل رہی ہے اس کو اپنی جگہ رہنے دیں. یا آپ کو کلمی نسخہ ایسا لے آئیں جس میں وہ واقعہ نہ ہو. لہٰذا یہ جو کچھ ہوا نا، میں مبارکباد اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، لیکن یہ آپ نے کام کو ٹھیک نہیں کیا. اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے واقعہ وہی رہنے دیں، فٹ نوٹ پہ لکھیں یہ گمراہ کن ہے، اور اس سے بچ کے رہیں. اور میری اگر مانے تو یہ پوری کتاب کی پرنٹنگ ہی بند کر دیں. یہ جو ہمیں لوگ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ آپ لے لیں. سر جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلے ہی کتاب و سنت میں موجود ہے. وہ ہم نے کان ایسے کر کے کیوں پکڑنا ہے کہ میں نے کشف المحجوب سے یا حشر بہشت سے یا تذکرۃ الاولیاء سے کتاب و سنت لینا ہے؟ میں ڈائریکٹ کیوں نہ بخاری مسلم سے کتاب و سنت لوں؟ لہٰذا اس کی مکمل پرنٹنگ بند کریں. اگر پرنٹنگ آپ نے کرنی ہے تو آپ پھر یہ سارے واقعات اپنی جگہ رہنے دیں، اس کے نیچے فٹ نوٹ لگائیں. اور سر باقی لوگوں سے بھی میں کہوں گا، صرف شبیر بدرز نہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ چھاپ رہے ہیں، اس میں تو یہ واقعات ابھی اسی طریقے سے چھاپ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ. اور اس میں وہ سہارا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے اپنی شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہو، پاگل ہو جائے، اس کی اگر کام نہیں کر رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ختم. نمبر 2 سویا ہوا شخص، اور نمبر 3 چھوٹا بچہ جو ابھی نابالغ ہے. تو وہ مجنون کی کیٹیگری میں صوفیاء کی شطحیات کو لیتے ہیں، اسی لیے انہیں وہ کبھی قلندر کہتے ہیں اور کبھی مجذوب کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس کے ساتھ ان کو مجنون بھی کہہ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ مجنون والی حدیث لے رہے ہیں نا، اس میں تو مجنون کا لفظ ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مجنون ہے، لیکن یہ والا مجنون اور لیلا مجنون والا مجنون اور ہے. اور یہ صرف مسئلہ حشر بہشت کے اندر فوائد السالکین کا نہیں ہے. تذکرۃ الاولیاء جو حشر بہشت سے بھی پہلے کی کتاب ہے، 627 ہجری میں فوت ہوئے ہیں شیخ فرید الدین عطار، 627 ہجری میں. دنیا میں تصوف کے جو ڈکلیئرڈ بزرگ ہیں، یا اولیاء بھی کہتے ہیں، اولیاء اللہ تو نہیں میں کہتا، تصوف کے اولیاء، دنیا میں جو سب سے بڑی کتاب مانی گئی ہے نا ان کے حالات زندگی پہ، عربی میں لکھی گئی، وہ یہ تذکرۃ الاولیاء ہے. عرب و عجم میں اس کو لوگ جانتے ہیں. فرید الدین عطار نے لکھی، 627 ہجری میں فوت ہوئے، عربی میں لکھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا، شبیر برادرز نے بھی چھاپا ہوا ہے. اسی شبیر برادرز نے جنہوں نے حشر بہشت کو یہ اس طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. تو سر تذکرۃ الاولیاء میں بھی کچھ حوالے ہیں، اس کو بھی اس میں سے ایڈجسٹ کریں فٹ نوٹ کے اوپر، یا نکال دیں، یا پوری کتاب کی پرنٹنگ بند کریں. اور یہ تذکرۃ الاولیاء وہ کتاب ہے جس کے حوالے آپ کو دعوت اسلامی کی فضائل سنت میں بھی ملیں گے اور تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال میں ملیں گے. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. آپ اس میں ذرا بایزید بستامی کا چیپٹر نکال لیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے بایزید بستامی کی معراج. جی ہم تو نبی علیہ السلام کے لیے معراج مانتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں میں بھی ہوئی ہے. تو اب آپ ذرا خود فیصلہ کر لیں کہ ان کا بزرگوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ ایک معراج بنا دی ہے اور پوری ایک سٹوری گھڑ کے لکھی،
اور اس کے اینڈ، اس میں تو خیر بہت کچھ ہے، لیکن نبی الاسلام کے والے سے میں فی الحال ڈسکس کرتا ہوں. وہ چیپٹر جب اینڈ ہوتا ہے نا تو اس کے اینڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ قیامت والے دن کیا لوگ آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یہ پتہ نہیں کون بٹ دماغ ہے جس نے یہ سوال کیا ہے. ظاہر ہے بٹ دماغ، یہ قرآن و سنت تو نہیں پڑھا ہوا. تو وہ کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت والے دن. نعوذ باللہ من ذالک. سر آپ اگر میرے زمانے میں ہوتے تو میں آپ پہ 295C لگواتا، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے. اور اگر آپ نے نہیں کی تو پھر اللہ کے حضور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن ظاہر آپ کے ماننے والے تو اس کی تعویل کر رہے ہیں. خود فرید الدین عطار نے اس میں تعویل کی ہے کہ یہ جو انہوں نے جملہ بولا نا، لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، یا تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یا اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے. تو یہ دراصل ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ اور محمد دو الگ چیزیں ہوں گی جھنڈے کے اعتبار سے. قرآن تو کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ اور رسول ایک آرگینک ہے، ایک آرگینک ہول ہے. تو یہ بیچ میں بایزید صاحب کہاں سے آ گئے خام خائی؟ اور سر انہوں نے کبھی صحیح مسلم پڑھی ہوتی تو نبی الاسلام کا وہ فرمان پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکالا جاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور داروغے جنت پوچھیں گے کہ کون، تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ دروازہ کھولتے ہوئے کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام پہ میں نے دروازہ کھولنا ہے، آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا. یہ ہے سر مسلم شریف. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کمپائل کرنے والے امام کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. اور یہ لوائی اعظم من لوائی محمد والی یہ گستاخانہ بات کرنے یا ان کی طرف منسوب اس بندے کا نام ہے ابو یزید بستامی، یزید دا ابا یا یزید والا. اور ایک کون ہے؟ ابو حسین، واقعی یہ حسینی ہے. اور دونوں ایک ہی سن میں فوت ہوئے ہیں. یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بایزید بستامی بھی 261 ہجری میں. وہ صوفیوں کے امام ہیں، یہ ہم مسلمانوں کے امام. تو میں تو یہ کہوں گا کہ حشد بہشت کی بھی، کشف المحجوب کی بھی، تذکرۃ الاولیاء کی بھی، ان کی پرنٹنگ بند کریں کیونکہ اکثر باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں. اس میں کشف المحجوب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا. سیم تعویل ہوئی ہے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی. ہاں ہم تو رسول اللہ کے لیے عقیدہ نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی کی ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اللہ کا کلام نکلا ہے، اللہ خود نہیں بولا. یہ تو پینتھیزم کا عقیدہ ہے، ہماؤس کا عقیدہ ہے، یا وحدت الوجود میں جو بگڑا ہوا عقیدہ مانتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارے وحدت الوجود والے جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ پینتھیزم کے عقیدے کو تو ہم ہماؤس کے عقیدے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو بالکل کفری عقیدہ ہے. تو یہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اور بلکہ اس میں تو لکھا ہے کہ بایزید بستامی نے اللہ کی زیارت کی حج پہ. جب گئے پہلی دفعہ گئے تو کہتے ہیں صرف کعبہ دیکھا، کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا. دوسری دفعہ گئے تو کعبے کو بھی دیکھا، کعبے کے رب کو بھی دیکھا، کہتے ہیں اب بھی حج نہیں ہوا کیونکہ میں باقی تھا. تیسری دفعہ گئے تو صرف کعبے کا رب نظر آیا. اور یہ خواب کی بات نہیں کر رہے، وہ بیداری کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ پیکج تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفر نہیں ہوا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے پہنچے کوہ طور پہ تو کہا کہ اے رب میری خواہش ہے کہ میں تجھے دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتا، بلکہ تم پہاڑ کی طرف دیکھو. اگر یہ قائم رہا تو پھر تم کچھ سمجھنا کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. تو پہاڑ کی طرف انہوں نے دیکھا تو اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں،
انڈائریکٹ پہاڑ کی اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے اللہ کے حضور معافی مانگی کہ میں نے آندہ یہ خواہش کا بھی اظہار نہیں کرنا. اور بعضی ڈائریکٹ جو ہیں وہ جناب اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور معراج بھی ہو رہی ہے، تذکرۃ الاولیاء میں آیا. اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشف المحجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، ویسے تو ان کی بھی نہیں ہے. وہ صحو اور سکر کے چیپٹر میں انہوں نے جنید بغدادی کے صحو کو، صحو کرتے ہیں جو آپ پوری ہوش و حواس میں کوئی کام کریں. ایک صحو ہوتا ہے سین کے ساتھ، وہ ہوتی ہے بھول، جو سجدہ صحو بھی ہے، بھول کے 2 سجدے کرتے ہیں. ایک سواد کے ساتھ صحو ہوتی ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انٹینشنلی آپ کریں، آپ ہوش میں ہو پھر بھی آپ سے غلطی ہو جائے. تو وہ صوفیاء میں جو جنیدی سلسلے کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ صحو کو مانتے ہیں. اور اس میں دلیل وہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی کی بیوی اوریا پہ پڑی اور وہ ان کو پسند آ گئی نعوذ باللہ، اور پھر انہوں نے اسے جنگ میں مروا کے خود اس سے شادی کر لی. تو اس پہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یہ پورا واقعہ تورات میں ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے. اور رچرڈ ڈاکنز اسی لیے پھر ان کی کلاس لیتا ہے نا کہ یہ تھے تمہارے پیغمبر جو یہ کام کرتے تھے. پھر یہ جواب تو نہیں دے سکتے، ڈاکن کا کیا جواب دینا ہے. تو یہی واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے، اور اس سے انہوں نے لکھا کہ جنید بغدادی کا صاحب اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی. پھر کہتے ہیں بایزید بستامی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے سکر کا. سکر کہتے ہیں کوئی شخص اپنے ہوش میں نہ ہو اور کوئی ایسا کام کرے، تو ظاہر جب ہوش میں نہیں ہوگا پھر اس پہ گرفت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ بایزید بستامی جو ہے وہ سکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے، اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی، اور وہ ان کو پسند آ گئیں، اور اللہ نے پھر زید کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور اس نے اس کو طلاق دی اور پھر خود شادی کر لی حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ. یہ پورا واقعہ ہے. ظاہر پورا تو انہوں نے لکھا، فیلنگ دی بلینکس تو پتہ ہی ہے وہ واقعہ کیا ہے، لیکن لکھا کہ بھی ہمارے پیغمبر کی سکر کی نظر پڑی تھی، اس لیے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اور بازید کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ مشق بنایا انہوں نے. یہ کفریہ واقعہ کشف المحجوب میں آج بھی پرنٹ ہو رہا ہے. اور ہمارے وہ بابا جی اب تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے پچھلوں کو بھی میں نے بار بار کہا ہے کہ آپ لوگ جس مزار سے یہ ساری ریلیاں نکالتے ہیں ادھر یہ کتاب بک رہی ہے، انہی کی لکھی ہوئی ہے. چلیں ان کے بارے میں ہم 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی تھی، لیکن سر چھپ تو رہی ہے نا. اور وہ بابا جی تو لہراتے تھے اور کہتے تھے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں یہ کتاب پڑھ لے، اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے. لیکن نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں. پاکستان لیول کے ایک بریلویوں کے مفتی ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے مجھے خود یہ بات کہی کہ یہ بالکل گستاخانہ واقعہ ہے، اور میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، داتا صاحب کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، میں اسے لانے برات کرتا ہوں. لیکن میں نے ان کو کہا کہ آپ اس پہ ایک ویڈیو بنائیں. وہ کہتے ہیں کیوں مروانے لگے ہو یار، مجھے میری عوام نہیں چھوڑے گی مجھے. خیر ان سے بھی بڑے ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو لکھ گئے ہیں انجانے میں، پیر کرم شاہ صاحب الازہری، جن کا ترجمہ میں نے سامنے رکھا ہوتا ہے جمال القرآن جب میں درس قرآن کرتا ہوں. انہوں نے ضیاء القرآن کے اندر سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں جہاں زید ابن حارثہ کا ذکر آتا ہے وہاں انہوں نے لکھا ہے کہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کیے ہیں. یہ زید ابن حارثہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو معاملہ ہے، انہوں نے تو اسے کافروں کی سازش قرار دیا ہے تصوف کی کتابوں میں. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب ہیں، انہی کے مکتبہ ضیاء القرآن سے وہ چھپ رہی ہے کشف المحجوب، اور اس کا مقدمہ بھی پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا اور کہا یہ بڑی اچھی کتاب ہے. میرا خیال ہے انہوں نے پڑھی تو ہوگی نہیں، اگر پڑھی ہوتی تو کم از کم یہ ہائی لائٹ تو کرتے. اچھا دیوبندیوں کو میں ایک ایج دوں گا، دیوبندیوں نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ چھاپا ہے. ان کے وہ بڑے صوفی بادصفا ہیں عبد الرؤف صاحب، یہ دونوں ترجمے ہمارے پاس پڑھے ہیں. اس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے، یہ صاحب اور سکر کے واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ نہ جانے کیوں صوفیاء اس قسم کے واقعات سے سہارا لیا کرتے تھے، یہ پیغمبروں کی شان یہ واقعات نہیں ہے. اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، لیکن اس نے یہ بھی مانا کہ صوفیاء نے لکھے ہیں. اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو میں اسے بزرگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے، تو وہ اپنا کچھ حصہ انہوں نے رکھ لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یار یہ بھی ہم نے کیا ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب نے بھی علیحدہ سے تو مانا ہوا ہے، لیکن یہاں انہوں نے مقدمہ پورا لکھ دیا اس کے حق کے اندر.
تو یہ بھی ہم نے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا کہ خدا کے لیے یہ ان کتابوں میں سے، بلکہ ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں، ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے. یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کہانیاں ہی لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے وہ کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصباحی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ آپ سن سکتے ہیں، آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں. ہمیں تو ان چیزوں کے ساتھ جو رسول اللہ کو اٹیک کرنے والی چیزیں ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، ایٹ لیسٹ اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے نا. اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے سب سے خطرناک عبارت بتائی ہے کشف المحجوب کی، صاحب اور سکر والی، زید بن حارثہ والا واقعہ، تو اس کی ایک بریلویوں کے اس نے تعویل کی ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاخی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اچھا جی، صحیح مسلم میں کیا گستاخی؟ وہ ذرا گستاخی سنیں اور کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں گزری تو آپ کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑ گئی تو آپ نے فوراً ہٹا لی. جو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہاری پہلی نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں. نبی السلام نے ہٹائی اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، پھر واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہوئی ہے. یوں اس چیز سے اس عورت کا خیال اس کے دل سے دور ہو جائے گا. تو بالکل یہ ایک نارمل بات ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہے. اس کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جی وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی اور پھر زید ابن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی، کیونکہ حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا نعوذ باللہ، اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں. شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی، وہ سورۃ الاحزاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے اور اس بات سے مراد یہ تھی. وہ بات یہ نہیں تھی، اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے، کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا نا تو رسم ٹوٹے گی. تو حضور تو شرماتے تھے، حضور تو کئی جگہ شرماتے تھے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ہو ان کے گھر بیٹھے رہتے ہو اور بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہو، حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں، حالانکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ اس نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا؟ اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، تعلق کس طرح ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر جس عورت پہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کی نفرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اور اس نے اس عورت کو طلاق دی اور وہ عورت چل کے حضور کے پاس آ گئی اور حضور نے اسے شادی کر لی، پھر یہ کشف المحجوب والی گستاخانہ عبارت بننی تھی. اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا، نہ ان کے ماننے والوں کو، صرف علمی اختلاف کیا ہے. یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے، لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں نے ان کی کبھی تکفیر نہیں کی، صرف علمی طریقے سے اختلاف کیا ہے. تو آپ بھی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کی بجائے علمی طریقے سے ہمارے ساتھ اختلاف کریں. ہمارا مقصد کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کا دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی؟